الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط اصل میں تھا صراط سین کے ساتھ، اور پھر سین کو بدل کر صاد بنایا، صراط بن گیا. صراط سین کے ساتھ اس کا معنی نگلنا، جو انسان یا جانور کھاتا ہے خوراک وغیرہ نگلتا ہے اس کا معنی ہے. دوسرا معنی واضح راستہ، کام بھی کرتے ہیں، اس کا معنی ہے واضح راستہ. المستقیم، مستقیم اصل میں تھا مستقوم، باب استفعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. معنی اس کا قام یقوم والا معنی ہے. اس کا حروف کی زیادتی سے معنی میں تاکید پیدا ہو گئی، کیونکہ کچھ حروف زیادہ ہو گئے. مستقیم کے اندر، قام یقوم کے اندر حروف تھوڑے تھے، اور مستقیم کے اندر استقام و یستقیم کے اندر حروف زیادہ ہو گئے. پھر اس کا معنی یہ ہو گئے، اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی. المستقیم، صراط المستقیم، یا اس کا معنی یہ ہوگا بالکل سیدھا راستہ، بالکل سیدھا راستہ. الصراط المستقیم، یہ صراط یا الصراط المستقیم علیحدہ علیحدہ ہے، یہ مرکب ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. المستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. اس کا جو متضاد ہو، یعنی مستقیم کا متضاد، اسے ٹیڑھا راستہ اور عوج والا راستہ. قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب العالمین ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے ہدایت کے بعد. آپ نے جو ہدایت دیا ہے، ہدایت کے بعد اے اللہ ہمارے جو دل ہے ان دلوں کو سیدھا رکھیں، ٹیڑھے نہ ہو جائیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یہ دعا بھی ہے. الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ ہم معنی کرتے ہیں سیدھا راستہ. اہل علم نے اور مفسرین نے صراط مستقیم کے بارے میں ایک اقوال ذکر کیا ہے، کافی اقوال ہیں اس کے بارے میں. اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ تو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کا قول، جس کو روایت کا امام حاکم رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد کتاب اللہ ہے. سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، کیونکہ کتاب اللہ کا جو راستہ ہے وہ سب سے سیدھا ہے، جس کے اندر احکامات ہیں، دین ہے، اسلام ہے، اللہ رب العالمین نے پورا مکمل کر دیا. اس سے مراد کتاب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے اور یہ بہت درست ہے، بہت اچھی ہے، یعنی یہ اقوم ہے قرآن مجید. کتاب اللہ مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن مسعود اس سے مراد لیتے ہیں صراط المستقیم سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب. اس سے یہ بات نہیں نکلتی
جب کتاب اللہ کہا سنت اس سے خارج ہوگی یا حدیث اس سے خارج ہوگی. کتاب اللہ کی کہا اس کی تفسیر کی الصراط المستقیم کی تفسیر یہ کی کتاب اللہ مراد ہے. جب کتاب اللہ کہا سنت اور حدیث بھی اس کے اندر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم اس پیغمبر کی اطاعت کرو، اطاعت اور اتباع کرو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا لفظ جب استعمال کیا جائے اس سے مراد سنت رسول بھی ہے، حدیث رسول بھی اس سے ہوتی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا انی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، مجھے دو چیزیں عطا کی گئی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک حدیث یا سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے بس تحقیق گویا کہ اس شخص نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یعنی جو اللہ رسول اللہ کا فرمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے. یعنی کتاب اللہ کے اندر سنت رسول بھی حدیث رسول بھی شامل ہے. دوسری تفسیر اہل علم نے یہ بھی کیا ہے، عبداللہ بن مسعود بھی کرتے ہیں، علیہ السلام سے مراد یعنی الصراط المستقیم سے مراد الاسلام ہے، اس سے مراد سیدھا راستہ سے مراد کیا الاسلام والا ہی راستہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، مسند احمد کے اندر ایک لمبی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصراط الاسلام، الصراط الاسلام کیا مطلب؟ یعنی صراط سے مراد کیا ہے؟ الاسلام ہے. یعنی عبداللہ بن مسعود کی قول بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع بھی ہے، حدیث ہے. اور اللہ کے رسول نے الصراط سے مراد اسلام کو لیا ہے، یعنی اس مراد کیا ہے؟ اسلام ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دو تفسیریں ہیں، ایک کہا کتاب اللہ اور ایک کو کہا یعنی الاسلام. ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، انشاءاللہ آج میں وضاحت سے بیان کروں گا. تیسری تفسیر یہ ہے الصراط المستقیم سے مراد حق ہے. اس سے مراد حق، لفظ حق جو ہے یہ جامع لفظ ہے، مفصل لفظ نہیں ہے، یہ جامع لفظ ہے. یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ حق ہے، حق والا راستہ ہے، اس راستے پہ ہمیں چلا. حق جامع الفاظ ہے، اس کی جزیات اس کے انواع کئی ہو سکتے ہیں. اس طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی حق ہے، قرآن مجید بھی حق ہے اور تمام جو صالحین کی جماعت ہے وہ بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی حق کے اندر ہے، قرآن مجید بھی حق، اللہ تبارک و تعالی بھی حق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس طرح کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہوتے رات کے وقت تہجد پڑھنے کے لیے، آپ دعا پڑھتے تھے اے اللہ آپ حق ہیں، یعنی آپ کا رسول بھی حق، جنت بھی حق، جہنم بھی حق ہے. یعنی یہ بھی تفسیر بہترین تفسیر ہے، کیونکہ اسلام بھی حق ہے اور کتاب اللہ بھی حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے. الصراط المستقیم سے مراد حق ہے. چوتھی تفسیر اہل علم نے یہ کی ہے، اس سے مراد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الصراط المستقیم، اس مراد سیدھا راستہ کون سا؟ نبی علیہ السلام والا راستہ، ابو بکر والا راستہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا راستہ۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے الصراط المستقیم سے مراد النبی اور دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مراد لیے ہے۔ معلوم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے راستے پہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بھی حق تھی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بھی حق تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع روایت بھی ہے، یہ بطور دلیل میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اقتدا کرو دو شخصوں کی۔ وہ دو شخص کون ہے؟ ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے۔ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرو۔ ایک اور مرفوع روایت بھی اس طرح کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت پہ عمل کرو اور خلفائے راشدین کی بھی طریقے پہ عمل کرو، سنت پہ عمل کرو، خلفائے جو راشدین ہیں ان کی طریقے پر بھی عمل کرو۔ معلوم ہوا یہ بھی تفسیر بہترین تفسیر ہے۔ اس سے مراد کون ہے کہ الصراط المستقیم سے مراد ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور پانچویں تفسیر یہ ہے کہ الصراط المستقیم سے مراد طریق الجنہ، جنت کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ جو شخص ایمان لائے، عمل صالح کیے، یہی لوگ جنتی ہیں۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ اور جنت والا راستہ وہی راستہ ہے جو اسلام والا راستہ ہے، جو کتاب اللہ والا راستہ ہے، جو حق راستہ ہے، جو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، جو ابو بکر و عمر کا راستہ ہے، اور وہ جنت والا ہی راستہ ہے۔ یہ بھی تفسیر صحیح ہے، بہترین تفسیر ہے۔ 5 تفسیریں اہل علم نے کی ہیں، اس سے زیادہ اور بھی کی ہیں، کہ 5 تفسیریں بہترین ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 5 تفسیر کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ لیکچر کے اندر میں بیان کروں گا۔ 5 تفسیروں کے اندر کیوں اختلاف نہیں ہے، یہ آپس کے اندر ان 5 تفسیر کا آپس کے اندر اتحاد بھی ہے۔ اصل جو مفہوم مقصود نکلتا ہے وہ ایک خلاصہ ہی نکلتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔